الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم نے جس باب کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان ہے التواضع و خفض الجناح للمؤمنین۔ تواضع یعنی تواضع اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، وخفض الجناح للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے اپنے پہلوؤں کو جھکا کر رکھنا۔ کچھ باتیں تمہیدی طور پر میں نے عرض کی تھیں، اب ہم وہ جو آیات امام صاحب شروع میں لے کر آئے ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاغْفِرْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 215 ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بازوؤں کو، اپنے پہلوؤں کو جھکا کر رکھیے اہل ایمان میں سے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے فرمایا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو قرابت دار ہیں، آپ کے کنبے قبیلے کے لوگ جو ہیں ان کو خبردار کیجیے، اور وہ لوگ کہ جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی دعوت ایمان کو قبول کرتے ہیں، اپنے پہلوؤں کو ان کے لیے جھکا کر رکھیے۔ یہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہدایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اللہ کے کوئی بھی پیغمبر ہوں، ان کا اصل تعلق اللہ کے حوالے سے قائم ہوتا ہے۔ یعنی ایک عام مومن سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس کا حب و بغض، اس کا ولا اور برا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آتے ہی اس دعوت کے لیے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے پیغمبر عام طور پہ جب مبعوث ہوتے ہیں تو شرک، کفر اور معاشرتی خرابیاں، معاشی خرابیاں، سیاسی خرابیاں عروج پر ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے پیغمبروں کی دعوت کا نقطۂ آغاز انذار ہوتا ہے۔ ویسے تو دونوں ہی کام ان کو کرنے ہیں، رسلا مبشرین و منذرین، رسول جو بشارت دینے والے ہوتے ہیں اور خبردار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جو ابتدائی آیات نازل ہوئیں ان میں سورہ مدثر اور سورہ مزمل بھی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجیے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خبردار کریں، اور آپ کے انذار کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ جو آپ کے کتھ اینڈ کن ہیں، جو آپ کے قرابت دار ہیں، ان کو خبردار کریں۔ اور چونکہ وہ سردار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، چودھری لوگ ہیں، تو ان کو خبردار کریں، متنبہ کریں۔ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ مستکبرین ہیں، یہ مترفین ہیں، تو ان کو آغاز جو ہے وہ انذار سے کیا جائے گا۔ اور عام طور پہ پیغمبروں کی دعوت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی طور پر ان پر ایمان لانے والے لوگ جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے کم تر طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو افتادگان خاک ہوتے ہیں، جو مستضعفین ہوتے ہیں، وہ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی غلام طبقہ، پسا ہوا طبقہ، نوجوان جن کے اس طرح کے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ وابستہ نہیں ہوتے اس پورے سسٹم کے ساتھ۔ تو اس لیے آپ کو معلوم ہے وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کا جو پہلا باب ہے، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو ایک طویل حدیث ہے جس میں
ہرقل کا ایک مکالمہ نقل ہوا ہے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور قریش کے لیڈر کے طور پر ایک تجارتی قافلے کو لیڈ کرتے ہوئے وہاں گئے تھے شام میں۔ تو ہرقل تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیصر روم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پہنچا تو اس نے کہا کہ بھئی یہاں کوئی صاحب ہیں جو اس علاقے سے آئے ہوں جہاں کے یہ صاحب ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ آئے ہوئے ہیں اور یہ قرابت دار بھی ہیں۔ تو پھر کچھ سوالات کیے ہرقل نے سیدنا ابو سفیان سے، اور چونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھا اور تورات اور انجیل کا عالم تھا تو اس نے کئی سوال کیے، اور اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ بتاؤ کہ اس پیغمبر کے پیروکار زیادہ تر کون لوگ ہیں؟ کیا امیر لوگ، سردار لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں یا غریب پسا ہوا طبقہ ایمان لا رہا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، غریب اور نوجوان زیادہ ایمان لا رہے ہیں۔ تو پھر بعد میں ہرقل نے کہا کہ ایسے ہی ہوتے ہیں اتباع الانبیاء، انبیاء کے پیروکار اسی طبقے میں سے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ جو چودھری ہیں ان کو تو خبردار کریں جو قریب کے لوگ ہیں، اور جو نچلے طبقات میں سے عام طور پر آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا، التفات کا، بشارت کا تعلق رکھیں۔ یعنی اب یہ اپوزٹ بات ہے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ تو جیسے ایک سختی کا رویہ، انذار کا رویہ، خبردار کرنے کا رویہ، تنبہ کا رویہ، اور جو دامن رحمت میں آ گئے ہیں اب ان پر شفقت اور رحمت۔ تو یہ ہے خفض الجناح۔ تو یہاں فرمایا کہ اے نبی، وہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں سے آپ کے پیرو ہیں ان کے سامنے اپنے پہلوؤں کو جھکا کر رکھیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس آیت کے ٹکڑے کو لے کر آئے ہیں یہ واضح کرنے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، کامل اسوہ ہیں، تو ہمیں بھی اہل ایمان کے لیے اپنے پہلوؤں کو جھکا کر رکھنا ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ کتنے ہی گئے گزرے ہوں ہمارے خیال کے مطابق، اگر وہ ایمان کی دولت رکھتے ہیں تو وہ ہماری رحمت، شفقت اور التفات کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 54 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ فرمایا کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نرم دل ہیں مسلمانوں پر اور زبردست ہیں کافروں پر۔ اذلۃ علی المؤمنین، نرم دل ہیں مسلمانوں پر، اعزۃ علی الکافرین، اور زبردست ہیں کافروں پر۔ تو یہاں پر امام صاحب کا جو مستدل ہے وہ کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، بچھے ہوئے، جھکے ہوئے، نرم دل ہیں اہل ایمان کے لیے۔ تو اقبال نے اس مضمون کو بیان کیا ہے نا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو کہا، اور ایک جگہ فارسی میں کہا ہے نا کہ چو پرنیا و حریر، کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے لیے وہ پرنیا اور حریر کی طرح ہے، موٹے اور جو ہے باریک ریشم کی طرح ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات فرمائی کہ اہل ایمان کے لیے اب گویا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ اوصاف نہیں اپناؤ گے جو اللہ کے پسندیدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، ایسے لوگوں کو لے آئے گا۔ اور پسندیدہ اوصاف میں سے کیا ہے کہ اہل ایمان کے سامنے جھکے ہوئے، بچھے ہوئے، نرم دل۔ اس کے بعد سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں خلق کیا ایک نر اور ایک مادہ سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں مختلف برادریوں میں اور قبائل میں تقسیم کیا۔ شاہ صاحب ترجمہ کرتے ہیں مختلف ذات، تمہاری مختلف ذاتیں اور گوتے ہیں، یعنی ایک ذات ایک بڑی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر ایک گوت ہوتی ہے،
تو کہا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تمہارے کنبے قبیلے ہیں، ذاتیں ہیں، گوتے ہیں، کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری آپس کی پہچان ہو، یہ پہچان کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی جگہوں پہ تقویٰ کا ترجمہ کرتے ہیں ادب، یہاں بھی ترجمہ انہوں نے ادب کیا۔ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے وہ ہیں جن کے ہاں ادب بڑا ہے، جو اللہ کا ادب بڑا کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھا لفظ ہے، یعنی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ آداب بجا لانے ہیں۔ دین نام ہی اس کا ہے، آداب تعلق نبھانے کا نام ہے، حق کے ساتھ یعنی خالق کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ، اور خلق کے ساتھ یعنی مخلوق کے ساتھ یعنی بنی نوع انسانی کے ساتھ، صحیح ادب کے ساتھ رہنا۔ تو یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ کے ہاں جو شرف کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ تو یہاں پر جو اصل میں بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی تواضع سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تعلق اس کا یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ریشل سپیریورٹی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس وقت دنیا کا، ریسزم بھی ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ تمام انسان ایک انسانی جوڑے کی آگے نسل ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک لحاظ سے سب میں برابری ہے، اور اس بنیاد پر کہ بھئی فلاں میری قوم ایسی ہے، فلاں قوم ایسی ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اور یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تھے اس وقت بھی پائی جاتی تھی اور آج بھی پائی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جائے گی نہیں۔ آپ نے یہ پیش گوئی بھی کی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جاہلیت میں سے ہیں، وہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ جاتے جاتے ہی جائیں گی اور پھر بھی رہ جائیں گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ طعن فی الانساب، نسب کے معاملے میں ایک دوسرے پہ طعن کرنا کہ ہم بڑی برادری سے ہیں، ہم بڑی قوم سے ہیں، ہمارا اسلحہ اونچا ہے، ہمارا جو شجرہ ہے وہ بڑے لوگوں سے جا کے جڑتا ہے۔ تو یہاں پر امام صاحب گویا اس آیت کو لا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک لحاظ سے تم سب میں ایک برابری پائی جاتی ہے، تو پھر تمہیں تواضع اختیار کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے سامنے اکڑنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت کا ایک ٹکڑا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 32، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ حضرت شاہ صاحب نے ترجمہ کیا، سو مت بولو اپنی ستھرائیاں، کیا اچھا ترجمہ ہے، سو مت بولو اپنی ستھرائیاں، وہ بہتر جانے جو بچے، یعنی وہ اللہ بہتر جانتا ہے ان کو جو بچنے والے ہیں، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ اپنی ستھرائیاں مت بولو، یعنی تزکیۃ النفس جو ہے یہ تو ایک مثبت چیز ہے نا، کہ ہم سب کو اپنے تزکیے کا اہتمام کرنا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے، لیکن تزکیۃ النفوس ایک نیگیٹو معنوں میں یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنی پاک بازی بیان کرتا رہے، اور جب بیان کب کرتا ہے انسان؟ جب انسان اس دھیان میں رہتا ہے، یعنی جو آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ میں بہت پاک باز ہوں، میں بہت ستھرا آدمی ہوں، میں بہت پاکیزہ آدمی ہوں، وہی پھر اس کا اظہار بھی کرتا ہے بات بات۔ تو پہلے یہ جو تزکیہ نفس ہے نا، اپنے آپ کو ستھرا جاننا، یہ ایک حال کے طور پہ انسان میں ظاہر ہوتا ہے، اور پھر وہ مقال بنتا ہے، پھر وہ اس کی زبان پر آتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک لفظ جو ہے عام طور پہ انگریزی زبان میں بہت نیگیٹو کونوٹیشن رکھتا ہے، سیلف رائچیسنس، سیلف رائچیسنس، اپنے آپ میں بڑا بننا، اپنے آپ کو بہت پاک باز سمجھنا۔ اور یہ تو معلوم ہے نا کہ ایک تو یہ تانے کے طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں، یعنی جو جینون لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ بھی ان کو بھی لوگ یہ گالی دیتے ہیں، ایک ایبیوز کرتے ہیں، جناب آپ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں۔ اس طرح ایک پیغمبر کو بھی یہ کہا گیا نا کہ انہم اناس، بلکہ پیغمبر ان کی متبعین سے کہا کہ انہم اناس یتطہرون، یہ جناب بڑے ستھرے لوگ ہیں جی، بڑے پاکیزہ لوگ ہیں جی، اور بڑے پاک باز لوگ، یہ طنز ہے۔ لیکن ویسے اس لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کو خود اپنے بارے میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے
کہ میں بہت پاک صاف ہوں اور نیک سکھ سے درست ہوں اور مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں۔ تو یہاں تواضع کے باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو لے کر آ رہے ہیں کہ فلا تزکوا انفسکم، نہ تو اپنے آپ کو بہت ستھرا سمجھا کرو، نہ اپنی ستھرائی کے چرچے کیا کرو، اس کو بولا بھی نہ کرو۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، 2 آیتیں ہیں، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اور جو اصحاب الاعراف ہیں وہ پکاریں گے کچھ لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جن کو وہ پہچانیں گے ان کے نشان سے یا ان کی علامت سے، قالو، اور وہ کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، تمہارے کچھ کام نہ آیا جو تم نے جمع کیا تھا، یا تمہارا جتھا، تمہارا گروہ، وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ یعنی اصحاب اعراف جو ہیں وہ اوپر ہوں گے اور وہ دونوں طرف کے فریقوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اصحاب الجنت کو بھی اور اصحاب نار کو بھی۔ تو وہ اصحاب جہنم پہ جب نگاہ کریں گے تو وہ بڑے بڑے لوگوں سے بھرے ہوا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے نا، بہرحال علامتی طور پہ کہہ لیں یا حقیقی طور پہ کہہ لیں کہ جنت اور جہنم کا ایک مکالمہ ایک صحیح حدیث میں نقل ہوا ہے، یعنی وہ آپس میں گویا ان کی ایک پولیمکس چل رہی ہیں۔ تو جہنم یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی میرے اندر تو بڑے بڑے جبابرہ ہیں، بڑے بڑے متکبرین ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، اور جو ہے وہ جنت کہے گی کہ میرے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مستضعفین ہیں، دبے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ جنت میں بڑے لوگ دنیاوی اعتبار سے سردار لوگ، مالدار لوگ نہیں ہوں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں غریب لوگ یا کمزور لوگ نہیں ہوں گے، لیکن ایک ٹینڈنسی ہے جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ عام طور پر جو چودھری لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ پیغمبروں کی بات مان کر نہیں دیتے، اور جو نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، وہ پیغمبر کی دعوت کی طرف لپکتے ہیں۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ کیا تم نے جو جمع جوڑ کیا تھا، جو تمہارا جتھا تھا، جو تمہاری چوپالیں تھیں، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئی، اور جو تمہاری اکڑ تھی اور تمہارا تکبر تھا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم یہ قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان تک اپنی کسی رحمت کو نہیں پہنچائے گا؟ ادخلوا الجنہ، ان سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے جو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ وہ جو ہیو اور ہیو ناٹس کی تقسیم ہے، تو عام طور پہ ہیوز قبول نہیں کرتے، ہیو ناٹس قبول کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ جو ہیو ناٹس کا قبول کر لینا ہے پیغمبر کی دعوت کو، یہ مزید ایک رکاوٹ بن جاتا ہے ان مالداروں، ان سرمایہ داروں، ان چودھریوں کے لیے کہ وہ پیغمبر کی طرف رجوع کریں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ فرمائشیں کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سن لیں گے، کہ لیکن آپ کے ارد گرد لوگ کس طرح کے ہیں، کس کلاس کے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد، ان کو تو ہٹائیں ذرا، ان کو پیچھے کریں، ہم تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے، یہ تو معاذ اللہ کمی لوگ ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ بیٹھیں؟ تو وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جو ہمیں چودراہٹ حاصل ہے، جو مالداری حاصل ہے اور جو اقتدار ہمیں حاصل ہے، یہ ہمارے اپنے کسی کسب کی وجہ سے ہے، ہمارے استحقاق کی وجہ سے ہے، اور اگر دنیا میں ہمیں اس استحقاق کے لائق سمجھا گیا ہے، ان چیزوں کا لائق سمجھا گیا ہے، تو اگر آخرت ہوگی تو وہاں بھی ملے گا۔ سورہ کہف میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اور یہ جو لوگ ہیں یہ دنیا میں بھی گئے گزرے ہیں، مرے مکے ہیں، اور اگر آخرت ہوگی تو وہاں پر بھی یہ ایسے ہی ہوں گے، راندہ درگاہ ہوں گے۔ تو یہ چیز بجائے خود ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو یہی کہتے تھے وہ ان سے کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، یہ جو کہتے تھے نا کہ یہ مال ہے، یہ اقتدار ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ہمیں ملا ہوا ہے اور تمہیں نہیں ملا، ہم کیسے یہ مان لیں کہ تم جنت کے بادشاہ بن جاؤ گے؟ جب قرآن مجید بیان کرتا تھا نا کہ اہل جنت جو ہیں وہ سونے کے کنگن پہنیں گے، ریشم کی پوشاک پہنیں گے، تختوں پر بیٹھیں گے، جڑاول تخت ہوں گے،
تو یہ اصل میں نقشہ تھا بادشاہوں کا، اور خاص طور پہ عجم کے بادشاہوں کا. ان کے ہاں رفاہیت بہت بڑی ہوئی تھی نا عربوں کی نسبت. تو عجم کے بادشاہ ایسے ٹھاٹھ سے رہتے تھے جیسا قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے اہل جنت کا. اب یہ بات ان کے لیے سہانے روح تھی، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب کے لیے، کہ یہ بلال، یہ عمار، یہ عبداللہ ابن مسعود، ٹھیک ہے، یہ مقداد بن اسود، یہ بادشاہ بن جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ان کے لیے بہت ایگنائزنگ تھی. تو قرآن مجید بار بار اس کو ابھارتا ہے. تو پھر کہتے نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دنیا میں بھی یہ لوگ ایسے ہی ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، معاذ اللہ کسی جوگے نہیں ہیں، آخرت میں بھی یہ پھٹے حالوں میں ہوں گے. تو یہاں پر وہ یہی کہہ رہے ہیں، قسمیں کھا کھا کر تم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان تک کسی رحمت کو نہیں پہنچائے گا. تو ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. اب یہ اس آیت کو اس باب میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ استکبار. مرض کیا ہے؟ استکبار. یعنی جہنمی لوگ کون ہوں گے؟ مستکبرین. اور یہ جو جنتی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، جن کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی حزن نہیں ہے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ متواضعین ہوں گے، یہ خاشعین ہوں گے، یہ قانتین ہوں گے. اور دوسری طرف کون ہے؟ وہ مترفین ہیں، مستکبرین ہیں. اللہ تعالی ہمیں متواضع لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے.